اگر تم کھول بیٹھے ہو یہ صفحہ شام سے پہلے، مقام صبر سے پہلے، حد الزام سے پہلے، کہانی ختم ہی کرنی ہے اگر انجام سے پہلے، تو یہ بھی فیصلہ کر لو کہ میں لکھوں تو کیا لکھوں تمہارے نام سے پہلے۔ اردو زون 24 میں خوش آمدید۔ آج اپنے ناول سسکیاں کی آخری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی آخری قسط کی جانب۔ مری کی تنگ اور تاریک گھاٹیوں سے نیچے اترتی گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر یہ خاموشی صرف باہر کی نہیں تھی، اندر بھی طوفان برپا تھا۔ تم ہمیشہ ہر بات میں خود کو صحیح سمجھتے ہو حازم، کبھی میری بات بھی سن لیا کرو۔ زرش نے رخ پھیر کر کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بمشکل ضبط کیا۔ حازم نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ سختی سے جما رکھے تھے۔ کیونکہ تم کبھی کچھ صاف صاف نہیں کہتی زرش، تم سے بات کرنا ایک بھول ہے۔ اچھا، اور تم جو باتیں چھپاتے ہو، الزام لگاتے ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی، جیسے حازم کا غصہ اس کے پیروں پر زور ڈال رہا ہو۔ اگر واقعی سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو کم از کم ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دو حازم کہ تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو، زرش نے لرزتی ہوئی دھیمی آواز میں کہا۔ حازم نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل میں طوفان چل رہا تھا، لیکن چہرے پر وہی سرد سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی میں گزر گئے۔ زرش نے آہستگی سے اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے تمہیں کبھی صحیح سے نہیں سمجھا، یہ میری غلطی تھی۔ اس کی آواز ریند گئی۔ لیکن اب جب تمہارے بغیر رہنے کا خوف محسوس ہو رہا ہے، تب جا کر سب کچھ واضح ہو گیا ہے۔ پلیز حازم، طلاق کی بات اب اپنے دل سے نکال دو۔ ہم پھر سے ایک نئی شروعات کرتے ہیں نا؟ پلیز مجھے نہ مت کہنا، ایک بار ہاں کر دو پلیز۔ حازم نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، جب سے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں، تب سے زرش خانم میں صرف ہاں ہی تو کرتا آیا ہوں۔ ہر بار تمہیں چنا، ہر بار تمہارے لیے کھڑا رہا، اور تم نے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ ذلت، بے رخی، تنہائی۔ اور اب جب تمہیں احساس ہو گیا کہ تم میرے بغیر نہیں جی سکتی، تو کہتی ہو میں تمہارے ساتھ ایک نئی شروعات کروں؟ نہیں زرش خانم، اب نہیں۔ میں مانتا ہوں میں اب بھی تم سے عشق کرتا ہوں، لیکن میں اب تمہاری بے رخی مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ کل آدم کے آتے ہی میں وکیل کو بلا لوں گا، ساری کاغذی کارروائی مکمل کروا کر ہم دونوں اپنے اپنے راستے چن لیں گے۔ یہ کہہ کر حازم نے خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ نہیں حازم، تم خود پر اور مجھ پر ظلم کر رہے ہو، پلیز ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گی اور تم بھی میرے بغیر مر جاؤ گے، زرش تڑپ کر بولی۔ حازم کے چہرے کی سنجیدگی کو دیکھتی رہی۔ ظلم کر کے شاید تمہیں سکون ملے گا خانم۔ حازم کی آواز میں تھکن اور تلخی تھی، اسی لیے تو خود کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ زرش کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور ایک بار پھر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حازم، اگر تم کہو تو میں ہر دن تمہیں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میری محبت سچی ہے۔ میں اب وہ زرش نہیں ہوں جو کل تھی۔ اس بار حازم نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں۔ وہ چمک جو پہلے کبھی زرش کے لیے موجود تھی، اب صرف اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ حازم، کچھ تو بولو نا۔ حازم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا اور نظریں سڑک کی طرف موڑ دیں۔ میں جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں زرش خانم، اب مزید کچھ کہنا یا سننا باقی نہیں۔ اس کی آواز پتھر کی طرح سخت تھی۔ زرش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ چند لمحے ساکت ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ زرش کی پلکوں پر لرزتے آنسو خاموشی سے اس کی گالوں پر گرنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر لفظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ خاموشی سے اس نے آخری نظر اس شخص پر ڈالی جس سے وہ بے حد محبت کرنے لگی تھی۔ اسے اب سچ جاننے کی تمنا بھی نہ تھی، مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حازم نے آنکھیں زور سے بند کر لیں، جیسے وہ خود کو روکنے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی کی چھت پر ٹھنڈی ہوا میں چاندنی اپنی جادو بکھیر رہی تھی، مگر حازم خان زادہ کے چہرے پر سختی اور بے چینی کی پرچھائیاں تھیں۔ آدم اس کے سامنے کھڑا تھا، سیاہ کپڑوں میں ملبوس، کاندھے پر بندوق کا بیگ اور کمر پر موبائل GPS ٹریکر لٹکا رہا تھا۔ آدم، یہ صرف لڑکی کو ڈھونڈنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ناموس کی بازی ہے۔ جو سازش زرش کو توڑنے کے لیے چلی گئی تھی، اب وہ ہمارے عزت کے دائرے تک آ چکی ہے۔ آدم سنجیدہ ہو گیا۔ تو پھر حکم؟ حازم نے جیب سے ایک فولڈر نکالا جس میں صوفیہ کی آخری لوکیشنز، CCTV شواہد اور چند مشکوک نمبرز کی لسٹ تھی۔ یہ لے جاؤ، ہر نمبر ٹریس کرو، ہر دکان، ہوٹل، ٹیکسی، سب کچھ چیک کرو، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر وہ زندہ ہو تو میرے سامنے لانا، اور اگر نہیں تو اس کا سچ لے کر آنا۔ آدم نے سر جھکا دیا۔ سمجھ گیا خانزادہ۔
आदम के रवाना होते ही हाजिम ने फ़ोन निकाला और एक पुराना नंबर डायल किया। गुलजार बाबा, मैं आ रहा हूँ सवार। वो पुरानी हवेली खोल देना। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर एक पुरानी सी आवाज़ आई, खानज़ादा, अगर तुम आ रहे हो तो समझो कोई पुराना बाब खुलने वाला है, वो बाब जो बंद हो चुका था, ज़ख्मों के साथ। हाजिम ने फ़ोन बंद किया और अपने बैग में सिर्फ एक पुरानी फ़ाइल, एक पिस्तौल और एक तस्वीर रखी, सोफिया, और उसके पीछे लिखा था, ये जंग अब सिर्फ मेरे ज़मीर की जंग है। चंद ही मिनटों में वह स्याह गाड़ी में सवार होकर शहर की रोशनियों से दूर निकल गया। गाड़ी के शीशे सड़क की बूंदों से टकरा रहे थे, जैसे वो जानती हों, खानज़ादा फिर सफ़र पर निकला है, मगर इस बार मकसद सिर्फ इंसाफ नहीं, सच्चाई का जनाजा भी है। रात के 11 बजे शहर के मज़ाफ़ात में एक खस्ता हाल गेस्ट हाउस के कमरे से मिली एक धुंधली फुटेज ने सारा मंजरनामा बदल दिया। आदम ने वीडियो बार बार रिवाइंड की और फिर वो लम्हा आया, एक लड़की बुरके में, मगर चाल और कद का अंदाज सोफिया जैसा। ये वही है। आदम ने सरगोशी की और फ़ौरन मोबाइल पर अपना कोड लोकेशन ट्रैकर खोला। गेस्ट हाउस के मालिक को सख्त लहजे में कहा, यहाँ कौन था, किसने बुकिंग की थी, फ़ाइल दिखाओ। बूढ़े मालिक ने घबराते हुए एक पुराना रजिस्टर निकाला। नाम तो जाली था, मगर फ़ोन नंबर असली निकला। आदम ने गहरी सांस ली। इसका मतलब है ये सिर्फ सोफिया का फ़रार नहीं, कोई बड़ा खेल है। उसी लम्हे उसे एक और इत्तला मिली। एक प्राइवेट क्लिनिक में ज़ख्मी लड़की को लाया गया था, नाम के बगैर, हालत नाजुक। आदम के लबों पर सख्ती आ गई। अगर वो ज़िंदा है तो मुझे उसे हाजिम के सामने लेकर जाना है, वरना इस कहानी का अंजाम कोई और लिख देगा। सवात के पहाड़ों पर धुंध छाई हुई थी। पुराने रास्ते, गिरती बूंदें और वीरानियाँ, सब कुछ खामोश मगर गवाह। हाजिम खानज़ादा की गाड़ी एक पुरानी हवेली के सामने रुकी। लकड़ी का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला, जैसे किसी ने उसकी आमद का इंतज़ार किया हो। अंदर दाखिल हुआ तो एक ज़ईफ़ मगर बारोब शख्सियत सोफ़े पर बैठी थी। सफ़ेद दाढ़ी, हल्की नीली आंखें और हाथ में तस्बीह। गुलजार बाबा, हाजिम ने अदब से सर झुका लिया। गुलजार बाबा ने उसकी तरफ देखा, जैसे बरसों का राज एक पल में समझ गए हों। तो तुम आखिर आ ही गए, नुज़रत फ़ातिमा का भांजा और अपनी इज्जत का वारिस। हाजिम खामोश खड़ा रहा। बाबा, उसकी आवाज़ टूटती सांसों के साथ बुलंद हुई, जैसे लफ्ज़ों का बोझ सीने पर रखा हो। मुझे सच जानना है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। निगाहों में दहकते सवालात थे और चेहरे पर बरसों का बोझ। वो सच। उसने थोड़ा रुककर आंखें बंद की, जैसे माजी की राख में हाथ डाल रहा हो। वो सच जिसने मेरी खाला को अंदर से तोड़ दिया था। वो लम्हा भर को चुप हुआ, आंखें भीग गईं, मगर आवाज़ में अब शिद्दत थी। और अब वही सच मुझे और मेरी बीवी को बर्बाद कर रहा है। उसकी मुठियाँ भींच गईं, आवाज़ गूंजी जैसे दीवारों से टकरा रही हो। बस बाबा, अब और नहीं। अब मुझे धोखे नहीं, सिर्फ सच जानना है, तल्ख हो या बेरहम। गुलजार बाबा आहिस्ता से उठे, एक पुराने संदूक की तरफ बढ़े और वहाँ से एक फ़ाइल निकाली। वो फ़ाइल जो सोफिया के बाप रिजवान कादिर और नुज़रत फ़ातिमा के केस की खुफिया रिपोर्ट थी। ये वो फ़ाइल है जो पुलिस ने कभी अदालत तक पहुँचने नहीं दी। हाजिम के हाथ कांप गए। इसका मतलब सब कुछ पहले से तयशुदा था। गुलजार बाबा ने इस बात में सर हिलाया। और तुम्हारी ज़िंदगी में सोफिया को शामिल करना, वो भी एक मंसूबा था, तुम्हें किरदार कशी की राह पर लाने का मंसूबा। हाजिम के लबों से आह निकली, अब बहुत हो गया, अब मैं फैसले नहीं इंसाफ करूँगा। कि अचानक हाजिम का फ़ोन बजा। आदम की आवाज़ आई, खानज़ादा, मुझे सोफिया की लोकेशन मिल गई है। वो ज़िंदा है, मगर ज़ख्मी है, और सबसे बड़ा राज, वो किसी और के कहने पर छुपी थी। हाजिम की आंखों में आग जल उठी। अब वक्त आ गया है कि चेहरे से नकाब हटा दिए जाएं और हर झूठ की लाश तैयार की जाए। कमरे में हल्की रोशनी थी। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के बीच वो लड़की खामोश लेटी थी, चेहरे पर जख्मों के निशानात, मगर आंखों में अब भी फरेब की परछाइयाँ। सोफिया। आदम अस्पताल के दरवाजे के साथ खड़ा था। हाजिम खानज़ादा चंद लम्हों में वहाँ पहुँचने वाला था। डॉक्टर ने कहा, लड़की की हालत अब बहुत बेहतर है, मगर दिमागी दबाव में है, बोलने से गुरेज कर रही है। आदम ने ज़बरदस्ती लबों पर हंसी सजाई। अब वो बोलेगी, क्योंकि अब वक्त है हिसाब का। दरवाज़ा खुला और स्याह कोट में मलबूस हाजिम खानज़ादा अंदर दाखिल हुआ। कदम मजबूत, नज़र सख्त और दिल में इंतकाम का लावा। सोफिया ने जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। हाजिम, प्लीज़ मुझे मत मारो। हाजिम खानज़ादा ने कुर्सी खींचकर सोफिया के सामने बैठते हुए कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं आया,
میں تمہیں تمہارے سچ کے وزن تلے دفن کرنے آیا ہوں۔ صوفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے مجبور کیا گیا تھا میرے باپ نے، وہ چاہتا تھا کہ میں تمہیں بدنام کروں، زرش کو تم سے دور کروں، کیونکہ حازم نے ہاتھ اٹھایا۔ سیدھی بات کرو، کیوں؟ نصرت فاطمہ تمہاری خالہ میرے بابا سے منسوب تھی، وہ اسے چاہتا تھا، ان کا نکاح ہونے والا تھا، مگر تمہارے باپ اور دادا نے میرے بابا کی حیثیت پر تھوک دیا، کہا نیچ خاندان کا ہے، ہم اپنی بیٹی دشمنوں کو نہیں دیتے۔ حازم کی آنکھوں میں شعلے دہکنے لگے۔ اور پھر اس ذلت کا بدلہ لینے مجھے تمہاری زندگی میں بھیجا گیا، کیونکہ میرے بابا جانتے تھے تمہاری نسل عزت پر جیتی ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی صوفیہ کو ہتھیار بنایا، اسے زرش کے قریب بھیجا، تمہیں بدنام کیا تاکہ تمہارا ہر رشتہ بکھر جائے، تم اپنے ہی خاندان میں رسوا ہو جاؤ۔ میں بھی تمہارے قبیلے کی آنکھوں میں وہ نفرت دیکھنا چاہتی تھی جو میرے بابا نے برسوں پہلے سے ہی، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا تم واقعی ایک اچھی انسان ہو، تم نے مجھے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، مگر میں نے تمہاری عزت کو گلیوں میں اچھالا۔ حازم کے ہاتھ میز پر لرزنے لگے، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ تم نے مجھے عورتوں کا دلال کہا، میری بیوی کے دل میں میرے لیے نفرت بھری، اور اب تم معافی چاہتی ہو؟ صوفیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرے باپ نے انتقام کی آگ میں نہ صرف تمہاری خالہ کو بلکہ میری ماں کو بھی توڑ دیا تھا، اور خود میرے بابا نے خودکشی کر لی۔ میں بھی برباد ہو چکی ہوں، کیونکہ جس محبت کا آغاز حوث سے ہو اس کا انجام ہمیشہ ذلت ہوتا ہے۔ حازم کی آنکھیں نم ہو چکی تھی لیکن زبان ساکت۔ صوفیہ نے ایک آخری گہری سانس لی۔ مجھے صرف اتنا کہہ لینے دو، مجھے لگتا تھا میں فاتح ہوں، مگر میں ہاری ہوں، زرش سے، تم سے اور سچائی سے۔ اور پھر اچانک اس کے جسم نے جھٹکا کھایا، اس کی آنکھیں پلکیں جھپکائے بغیر چھت کو گھونے لگی۔ صوفیہ مر چکی تھی اور اپنے ساتھ کئی راز، سازش اور پچھتاوے قبر میں لے کے جا چکی تھی۔ شہر کی روشنیاں اب بھی اس کی آنکھوں کو چبھ رہی تھی، لیکن دل کا اندھیرا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہسپتال کے باہر گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے ہی حازم خان زادہ نے ایک لمبی سانس لی، جیسے کسی بے رحم حقیقت کو زبردستی نگلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دل میں الجھن، دماغ میں طوفان اور آنکھوں میں وہ آخری منظر، صوفیہ کی خاموش بے جان آنکھیں۔ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہی اس کے چہرے پر تناؤ کی گہری لکیریں ابھر آئیں، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی اور رفتار بے قابو۔ ہر گزرتا لمحہ، ہر موڑ، ہر اشارہ اسے صوفیہ کی یاد دلاتا۔ کاش میں وقت پر سچ جان لیتا۔ دل ہی دل میں وہ بڑبڑاتا، سگنل توڑتا آگے بڑھ گیا۔ پھر اچانک ایک تیز روشنی اس کی طرف بڑھی، دھچکا، چیخ اور ایک لمحے کی خاموشی۔ گاڑی گھومتی ہوئی فٹ پاتھ سے جا ٹکرائی، شیشے چکنا چور، ہوا میں اڑتی گرد اور سڑک پر پھیلا خون کا سرخ داغ۔ لوگ بھاگ کر قریب آئے، کسی نے ایمبولینس بلائی، کوئی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا، اور بیچ سڑک پر نیم بے ہوش حازم خان زادہ، جس کی آنکھیں ابھی بھی صوفیہ کی آخری تصویر کی وجہ سے بند نہیں ہو رہی تھیں۔ زرش ہسپتال کی راہداری میں دوڑتی ہوئی آئی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں، آنکھوں سے آنسو روکے نہیں جا رہے تھے۔ اللہ کرے کچھ نہ ہو، بس کچھ نہ ہو، ہر قدم کے ساتھ اس کی دعائیں لرزتی زبان سے نکل رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ ایمرجنسی وارڈ کے دروازے تک پہنچی، وہاں کھڑے آدم نے اسے روکا۔ زرش، اس کی آواز میں وہ بوجھ تھا جو برسوں سے چھپا تھا۔ آدم نے صوفیہ اور حازم خان زادہ کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو ریکارڈ کر لی تھی، اور اب وہ اس ویڈیو کو زرش کو دکھا رہا تھا۔ زرش جیسے ایک لمحے کو ساکت ہو گئی، زرش کی آنکھوں سے بہتے آنسو مزید شدت سے ٹپکنے لگے۔ وہ کسی جواب کا انتظار کیے بغیر وارڈ کی طرف بھاگی۔ حازم کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی، بازو پر پلاسٹر، اور سانسیں دھیمی تھی مگر مستحکم۔ زرش خاموشی سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی، تھوڑی دیر تک بس اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں بہت بری ہوں نا، میں نے تمہارا اعتبار توڑا، تمہارے درد کو نہیں سمجھا، بس خود سے لڑی، مجھے معاف کر دو حازم، اس نے سسک کر کہا۔ پلیز ایک اور موقع دے دو، ایک آخری موقع، اپنے ساتھ جینے کا، مرنے کا۔ حازم نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، نظر اس پر ٹھہری، پلکوں کے نیچے نمی جھلملا رہی تھی۔ کئی لمحے خاموشی میں گزرے، پھر اس نے زخمی ہاتھ سے زرش کے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے اسے خود سے لگا لیا۔ تم پہلے بھی میری تھی، آج بھی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ چند دن بعد کمرہ نیم تاریک تھا، موم بتیاں ایک طرف جل رہی تھیں جن کی روشنی دیواروں پر نرم سائے بنا رہی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی ہوا آ رہی تھی جو پردوں کو ہلکا سا جھول دے رہی تھی۔ برف باری کے باعث فضا میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا تھا۔ باہر ہر طرف سفید چادر تنی ہوئی تھی، جیسے کسی نے سارے منظر کو خاموشی میں لپیٹ دیا ہو۔ ہوٹل کے نئی برانچ اپنے اندر خوبصورتی اور سکون سمائے ہوئے تھا۔ یہ ایک پرتعیش سویٹ تھا جو اوپری پورشن میں واقع تھا، جہاں زرش اور حازم خان زادہ کچھ دنوں سے رہائش پذیر تھے۔
سویٹ کے اندر داخل ہوتے ہی ایک کشادہ لاؤنج تھا جس میں ایک آرامدہ صوفہ سیٹ رکھا تھا۔ حازم خان زادہ وہیں بیٹھا باہر برف باری کو خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زرش آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ نیلے رنگ کی ریشمی ڈریس میں لپٹی ہوئی شرم سے کانپ رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ بغیر کسی الجھن کے صرف محبت کے ساتھ حازم کے قریب جانے جا رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ حازم خاموشی سے اندر آیا۔ نگاہ زرش پر پڑی تو لمحے بھر کو سانس جیسے رک سی گئی۔ وہ اس کے قریب آیا اور آہستگی سے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ خوبصورتی صرف چہرے پر نہیں ہوتی زرش، اس نے نرمی سے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ وہ تمہاری شرم میں ہے، تمہاری خاموشی میں ہے، تمہاری ہر سانس میں ہے۔ زرش نے کوئی سوال نہیں کیا، بس آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ حازم نے آہستہ سے اس کے کندھے پر سر رکھا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے گلے لگ گیا۔ زرش نے فوراً دونوں بازوؤں سے اسے تھام لیا، جیسے وہ جانتی ہو کہ اب یہ شخص ٹوٹنے والا ہے۔ حازم، جو ہمیشہ سب کے سامنے مضبوط بن کر کھڑا تھا، اب زرش کے کندھے سے لگ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ دل کا سارا بوجھ، ساری تکلیف سب بہنے لگی۔ زرش اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ رو لو خان، جتنا جی چاہے رو لو، میں ہوں نا، اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ حازم کی ہچکیوں سے اس کا سینہ لرز رہا تھا، مگر زرش کی گود میں آج اسے وہ سکون مل رہا تھا، وہ سکون جسے وہ برسوں سے ترس رہا تھا۔ حازم زرش کے گلے لگا تھا، مگر وہ صرف گلے نہیں لگا تھا، وہ جیسے اپنا ہر دکھ، غصہ سب اس لمس میں اتار دینا چاہتا تھا۔ زرش نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی خان، مجھے دیر ہو گئی یہ سمجھنے میں کہ تمہاری محبت میری سانسوں جیسی ہے۔ حازم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ یہ بات اگر پہلے کہی ہوتی زرش، تو شاید میرا دل اتنا زخمی نہ ہوتا۔ زرش نے اس کے سینے سے لگ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زخم بھرنے دو خان، تمہاری بیوی ہوں، تمہارے قریب رہ کر تمہیں پورا کر دوں گی۔ حازم نے آہستگی سے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور پھر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر شدت سے اس کے لبوں کی نرمی کو محسوس کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے لبوں کو چومتا نیچے اس کی گردن تک آیا۔ زرش کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، مگر اس نے خود کو نہیں روکا۔ زرش کی پلکیں جھک گئی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ کیا میں آج تمہارا ہاتھ تھام کر تمہارے دل تک آ سکتا ہوں؟ اس کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ زرش کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ حازم نے اسے آہستگی سے گھمایا، اس کی پلکوں پر بوسہ دیا، اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسی شدت سے اس کے لبوں کو چومتا ہوا بیڈ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ زرش خانم نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے، آنکھیں بند کی شدت سے اس کے لبوں کا ساتھ دے رہی تھی، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے سائے میں لپٹ گئے۔ لمحے سانسوں میں بدل گئے، خاموشی بولنے لگی تھی اور دل دھڑک کر اپنا وعدہ نبھا رہے تھے۔ حازم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں زرش، یہ رات صرف جسموں کی نہیں، روحوں کی ہوگی۔ زرش نے اس کے سینے سے سر لگا دیا، اور یہ لمس صرف خواہش کا نہیں، محبت کا ہوگا۔ بیڈ کی چادریں شکن آلود ہو چکی تھی، کمرے میں صرف ان کی سانسوں، سسکیوں اور دھڑکنوں کی آوازیں تھیں۔ زرش کی آنکھوں میں نمی اور خوشی اکٹھی جھلک رہی تھی۔ اس نے حازم کے گلے میں بازو ڈال کر خود کو مکمل اس کے حوالے کر دیا۔ وہ ایک ہی وقت میں تکلیف، لذت اور سکون کا حسین امتزاج بن چکی تھی، اور جب حازم نے آخری بار اس کا نام پکارا، زرش، تو جیسے ہر چیز رک گئی ہو اور ان کا عشق اس بیڈ پر مکمل ہو گیا۔ کمرے میں سانسوں کی گونج آہستہ آہستہ پرسکون ہو چکی تھی۔ بیڈ کی چادر الجھ چکی تھی اور دونوں کے بدن پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ موم بتیاں دھیرے دھیرے پگھلنے لگی تھیں اور کمرے کی فضا میں سانسیں، سسکیاں اور دعائیں تحلیل ہونے لگیں۔ زرش نے اپنی آنکھیں کھولیں اور آہستگی سے حازم کی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی کی۔ تم وہ خواب ہو جو میں نے سب کچھ ہار کر پایا ہے۔ اب نہ کوئی غلط فہمی، نہ کوئی فاصلہ، میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس صرف تمہارے نام ہے حازم خان زادہ۔ اب اگر کبھی ٹوٹے بھی تو صرف ایک ساتھ جڑنے کے لیے۔ حازم خان زادہ نے مسکرا کر زرش کی طرف دیکھا، اس کے ماتھے پر اپنا بوسہ دیا اور یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں، ہم نے ایک دوسرے کو کھویا، توڑ دیا، آزمایا، مگر محبت وہی ہوتی ہے جو ہر بار دوبارہ جڑ جائے، نئے وعدے، نئی چاہت اور پہلے سے بھی زیادہ سچائی کے ساتھ۔ تم میری ہو زرش خانم، ہمیشہ کے لیے۔